اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 عمل خاص طور سے منقول ہے۔ اس 3 عمل کے علاوہ جتنے اعمال کیے جاتے ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری رسومات ہیں اور بدعات ہیں، جو گمراہی کے قبیل سے ہے۔ ساری چیزیں غلط ہیں جو بعد کے لوگوں نے اس میں شامل کی ہے، اور بعد میں لوگوں نے اپنے طرف سے اس رات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل جو اس رات میں ثابت ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ دوسرا عمل جو اس رات میں ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ قبرستان جانا ایک مرتبہ، میری بات نقل کی غور کیجئے گا، زندگی میں نبی علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے اس رات میں۔ ابھی میں اس پر کلام کروں گا۔ اور تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ کہ اگلے دن کا روزہ رکھنا۔ یہ نبی علیہ السلام سے یہ 3 عمل ثابت ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ اس میں پہلے عمل کو لیجئے، اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عبادت نہیں کی، اپنے گھر میں عبادت کی، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی روایت کے بقول سوئے ہوئے تھے اور رات کو اٹھ کر گئے ہیں، پھر اللہ کے نبی نے عبادت کی ہے۔ معلوم یہ ہوا نبی علیہ السلام پوری رات جاگے بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں حدیث میں جو ہے نا، ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو اپنی طرف سے ہم نے بنائی نا، اسلام کے دھجیاں اڑا رکھی ہے، اور آج کل کے جو کچھ ہمارے، میں پچھلے جمعہ کہا تھا نا کہ ہم علماء کی غلطیاں ہیں، کچھ علماء نے ان راتوں کی جو عظمتیں بیان کر کے نا لوگوں کے دماغ میں پیوست کر دیا، یہ ہے بہت بڑی رات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی روایت کے بقول رات کو سوئے ہیں اور رات کو اٹھ کر پھر اللہ کے نبی نے عبادت کی ہے۔ دوسری چیز کو لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت، قبرستان تشریف لے کر گئے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا شب برات کی رات ایک ہی بار آئی تھی؟ آپ علیہ السلام کو نبوت ملے ہوئے، نبوت کے بعد جو 23 سالہ زندگی ہے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور اس کے بعد آپ 23 سال زندہ رہے، تو کیا شب برات کی رات صرف اسی رات میں آئی؟ سال میں ایک ہی، زندگی میں ایک ہی بار؟ ظاہر سی بات ہے ہر سال آئی، ہر سال نصف شعبان کی رات آئی، لیکن پوری 23 سالہ زندگی میں نبی علیہ السلام قبرستان ایک بار گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم زندگی میں اس رات میں شب برات کی رات میں ایک بار قبرستان چلے جائیں تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ ہر نصف شعبان میں، ہر شب برات میں قبرستان جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے کر گئے، نہ تو اپنی بیوی کو اٹھایا، نہ اپنے بچے کو اٹھایا، نہ کسی صحابی سے کہا، نہ حضرت ابوبکر کو فرمایا چلو آج شب برات کی رات ہے قبرستان چلو، نہ حضرت عمر سے فرمایا کہ آج شب برات کی رات ہے چلو قبرستان چلو، نہ حضرت علی کو اٹھایا، کسی صحابی کو نہیں اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا تشریف لے گئے۔ معلوم یہ ہوا ہم اکیلے قبرستان جائیں، ٹولیاں بنا کر، دوستوں کو ساتھ لے کر، باپ کو اٹھاؤ، بھائی کو اٹھاؤ، دوست کو لو، گاڑی پر بیٹھو اور قبرستان جاؤ، یہ خرافات ہے، یہ بدعات ہے۔ یہ نبی علیہ السلام سے یہ عمل ثابت، نبی نے ہمیں جیسے جو عمل بتایا ہے ہمیں اس عمل کو ویسے ہی کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں یار کیا بڑی بری بات ہے، قبرستان ہی تو جا رہے ہیں، میرے بھائی یہی تو ہماری عقل کی خرابی ہے۔ کوئی یہ کہے رمضان میں تراویح ہے، شعبان میں پڑھ لو، تراویح عبادت تو ثواب تو ملے گا ہی، تو کیا ہو جائے گی تراویح اس کی؟ نہیں، جو چیز شریعت میں جیسے ثابت ہے ہمیں اس کو ایسے ہی کرنا، اپنی عقل کی بدی کو نہیں دوڑانا اس پہ کہ بھئی ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے ہم اس کو ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار قبرستان گئے، ہم اگر ایک بار اس رات میں چلے جائیں تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی قبرستان نہ جاؤ، لیکن اسی رات کو خاص کر لینا، پورے سال
آرام سے رہنا اور صرف اسی رات میں جانا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اگر آپ ایک بار جا چکے ہیں ٹھیک ہے، آپ آج رات چلے جاؤ، کل چلے جاؤ، پرسوں جاؤ، ہفتے میں 2 بار جاؤ، مہینے میں 3 بار جاؤ، مہینے میں 10 دن جاؤ، روزانہ جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا۔ خوب جانا چاہیے، آپ کو موت کی یاد تازہ ہوگی، قبر فکر آخرت پیدا ہوگی۔ لیکن اسی ایک رات کو خاص کر لینا ہر سال اور ٹولیاں بنا کر جانا، میرے بھائیوں بزرگوں یاد رکھو یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ رسم ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عمل ہے۔ تیسرا عمل روزے کا ہے، روزہ رکھنا، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت آپ نے روزہ رکھا ہے، تو ہم اگر روزہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو ہمیں اس کو ملامت کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اس دن کے روزے کو ضروری سمجھ لینا یہ بھی غلط ہے، ضروری نہیں سمجھنا۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں رکھا ہے تو ہم بھی رکھتے ہیں، صرف سنت پر عمل کرنے کے لیے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے، لیکن کوئی ضروری سمجھ کر رکھتا ہے تو یہ بھی خرابی اور یہ بدعت ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی اس کے تعلق سے، اعمال کے تعلق۔